بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، بات آپ نے دھیان سے سنی۔ میرے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ جو آج بات کرنے لگے ہیں، دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ بات ہو نہ ہو، کیا ہو کیا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر عشق نبی ہونا چاہیے۔ ہمارا جو دل ہے، جو ہمارے سینے کے اندر اتنا سا جو چیز ہے، جو دل ہے، اس کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہونا چاہیے۔ اپنے نبی کو آخری نبی ماننا ہے ہم نے۔ عبداللہ بات ہی سن رہا، یقین ہے سب سے لاسٹ پہ نہ دیکھے سارے کہ نبی کا عشق ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بڑھانا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے نا، وہاں پہ بھی ایک سوال ہونا ہے، بھلا کون سا؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کا نام کیا، تیرا نبی کون ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دل کے اندر عشق بڑا ہونا چاہیے، ٹوٹ کے بڑا ہونا چاہیے۔ کوئی ہمارے نبی کے خلاف بات کرے تو ہم منٹ میں کھڑے ہو جائیں، اس کی زبان کھینچ لیں کہ الو کے پٹھے، تمہاری ضرورت کیسی ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنے کی؟ آپ کے والد صاحب کو میں گالی دوں، آپ کی امی کو، چلو جی احمد رضا کمبو کی بات لگا لیتے ہیں، اس کے والد صاحب کو میں گالی دیتا ہوں، اس کی امی کو گالی دیتا ہوں، یا مریم کی امی ابو کو میں گالی دیتا ہوں، عبدالوہاب کی امی کو گالی دیتا ہوں، یا میرے بھی ماں باپ کو گالی دیتا ہوں، میں چھوڑوں گا اسے؟ بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہوں گا ادھر آیا نا ذرا، تینوں میں دس رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے لگا لو، چھوٹے ہوتے ہیں نا، نرسری، پلے، پریپ 1 2 3 4 5 کے بچے بھی، بڑوں کی تو ایک علیحدہ بات ہے، میں چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر چھوٹے بچوں کے سامنے اگر آپ چھوٹے بچے کی ماں کو یا بہن کو یا بھائی کو گالی دو نا، وہ چھوٹا بچہ بھی پتھر اٹھا کے مارتا ہے، یا اس کے لیول کا دوسرا بندہ ہو نا، وہ اس کا گلے سے جا کے پکڑتا ہے، تو نے میری اپنی کو گالی دی ہے، حتیٰ کہ لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ گلی محلوں میں لڑائی کس چیز کی ہے؟ کسی چیز کی ہے، تیرے منڈے نے میرے بچے کو گال کٹی، میرے بندے نو گال کٹی، یا میری دھی نو کٹی، لڑائیاں۔ اور ہمارے نبی کے جو گالیاں دیتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، الو کے پٹے، ہم لوگوں نے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ میں بار بار پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا، وہ مرزئی ہے، بغیرت ہے، یہ کنجر لوگ ہیں، کنجر۔ اللہ بھلا کرے، یہ جو 5-6 مفتی، 5-6 علماء کرام تھے، جنہوں نے 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کرایا کہ مرزئی کافر ہیں۔ نام آپ نے نام یاد کرنا ہے، میں بھی یاد کروں گا، چلا آپ نے بھی یاد کرنا ہے۔ پہلا نام تھا مفتی محمود صاحب، ٹھیک ہے جی، مفتی محمود صاحب پہلا نام تھا، غلام غوث ہزاروی دوسرا نام تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بتایا، بڑے بڑے ایم پی اے ایم این ایس کو، مطلب اس دور کا وزیر اعظم ہوتا تھا بھٹو، بے نظیر کا ابا، بلاول بھٹو کا نانا کو، جو وزیر اعظم ہوتا تھا اس ٹائم، اس کو ان علماء نے، سید محمد یوسف بنوری صاحب نے، احمد نورانی صاحب نے، عبدالخالق حقانی صاحب نے، پروفیسر غفور احمد صاحب نے، ان سب نے ذوالفقار بھٹو کو بتایا کہ یہ جو مرزئی لوگ ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے نہیں کرو۔ آپ کی امی کو گالی دے تو آپ اس کو برداشت نہیں کرتے، آپ کے میں شراز کی بہن کو، بھائی کو گالی دے، اس کو غصہ چڑھتے گا، یہ اتنا خطرناک بچہ ہے، بے شک مجھے بھی گالیاں کرنے لگتے۔ ایک بات کرو، تو یہ جو 5-6 علماء کرام نے بھٹو کو اس دور میں بتایا کہ یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچائیں ہم مسلمانوں کو۔ تو پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس ہوا کہ مرزئی جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتے، مرزئی مسجد نہیں بنا سکتے، مرزئی درس نہیں دے سکتے، مرزئی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو 2021 سے آ رہا، 23 سے آ رہا ہے، سوری، یہ جو 21ویں صدی ہے، مرزئی بڑے حرام دہ ہو گئے ہیں، وہ تبلیغ کرنے لگ گیا لوگوں کو۔ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ اپنے دل کے اندر نبی کا جو عشق ہے وہ انے واہ بانٹ دو، یہ نہیں کہ تھوڑا سا، نبی سے عشق کرو انے واہ تک، انتہا کا کچھ۔
اب مرزئی کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کل بڑے ہوں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، یا کوئی ویسے مرزئی، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ مرزئی کہتے ہیں ہم جناب آپ ایسا کریں کہ آپ استخارہ کریں، استخارہ کر کے یہ دیکھیں آیا کہ نبی کون سا ہے، نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعوذ باللہ۔ اب جو عام بندہ ہوتا ہے، بات مشکل ہوتی جا رہی ہے، عام بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو استخارہ ہی کرنا ہے نا، خواب تو اللہ نے دکھانی ہے، جو بھی ہے، جو اصل پیغمبر ہوا وہ آ جائے گا۔ جب یہ بندہ بات سوچتا ہے نا کہ میں نبی دیکھنا چاہتا ہوں خواب میں، اب یہ کہے گا میرا ہی بڑا دل چاہتا ہے نبی دیکھنے کو، وہ بھی کہے گا میرا بھی چاہتا ہے، میں نے الحمدللہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، میں 2014 میں الحمدللہ۔ ہر کسی بندے کا دل چاہتا ہے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھوں۔ اب یہ مرزئی کیا کرتے ہیں؟ آپ نبی دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں؟ آپ کہیں گے ہاں ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر آپ استخارہ کریں اور ساتھ استخارے کے یہ بھی دیکھنا کہ اصل نبی کون سا ہے۔ وہ شیطان الو کا پٹھا رات کو خواب میں آتا ہے، شیطان آ کے مرزئی کی شکل میں آ کے کہتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ اب جب بندہ صبح اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہاں وہ ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں خواب میں دیکھوں نبی اصل کون سا ہے، یہ کیا بات ہے؟ سب کا دل چاہتا ہے دیکھنے کو، وہ یہاں سے پکڑتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے مثال کے طور پہ حیدر عباس کو کوئی مرضی پکڑ لیتا ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں، ہمیں تو شوق ہے اپنے نبی کو دیکھیں۔ آپ ایک چھوٹا سا وظیفہ کریں، اچھا جی کیا کرو، آپ جناب یہ استخارہ کریں اور دیکھیں سچا نبی کون سا ہے، یہاں سے وہ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی سچے ہیں وہی آئیں گے خواب میں۔ رات کو وہ شیطان الو کا پٹا خواب میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی ہماری خواب میں آئے، اللہ کرے آئے، پر ہماری کرتوتے نہیں، ہم سارا دن نماز ہی نہیں پڑھتے، رات کو سوتے ہوئے بھی گانا سن کے سوتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی ٹی وی دیکھ کے سوتے ہیں، اور اگے ہمارے نبی خواب میں آ جائے، ایسے تو نہیں نا آتے خواب میں، ایسے آتے ہیں بالکل نہیں آتے۔ رات کو ہم نے جناب وضو کر کے نہیں سونا اور ہم کے اللہ کے نبی ہماری خواب میں آ جائے، ایسے تو نہیں ہے۔ رات کو ٹک ٹاک دیکھ کے، فلم دیکھ کے، ڈرامہ دیکھ کے ہم لوگ سوئے کہ اللہ کے نبی خواب میں آ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو وہ مرزئی نعوذ باللہ آ جاتا ہے، جب کوئی آپ کو کہتا ہے استخارہ کرے، تو جب وہ صبح آپ کو جب آپ کا دوست وہ مرزئی جب ملتا ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھے میں نے تو تمہیں کہا تھا نا وہ نبی سچا نہیں ہے، اللہ سچا، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلی چراکی ان کی یہ ہے تبلیغ کرنے کی کہ آپ خواب میں دیکھیں، آپ نبی دیکھنا چاہتے ہیں، جب کوئی آپ کو اس طرح کی بات کرے نبی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جوتی اتار کے اس کے سر پہ ماریں کہ کھوتے دے آپ اترا نہ چاہے تو بغیرت انسان۔ سمجھ لگی بات کی؟ اور لگی بات کی سمجھ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں دفن ہوئے، ان کی محبت، ان کا عشق ہمارے دل میں کس طرح ہونا چاہیے؟ اندھے والا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ عشق ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو کہہ دے استخارہ کرو، کبھی نہ کرو، پاگل کے پتر ہو کہ دیکھنا نبی کون سا ہے کون سا نہیں ہے۔ رات کو وضو کر کے سوئے، درود شریف پڑھ کے سوئے، جناب 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، ٹھیک ہے، وضو کر کے سوئے، اچھی نیت سے سوئے، اللہ کے نبی آپ کے خواب میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سارا دن آپ شیطان جوس پیئیں گے، شیطان بوتلیں پیئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی خواب میں آ جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو مرزئی ہیں، مرزئی 7 ستمبر 1974 کے اندر بھٹو نے، وزیر اعظم نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، جو بلاول بھٹو کا نانا ہے، بے نظیر کا ابا ہے، زرداری کا جو سسر ہے، اس نے دستخط کیے تھے کہ مرزئی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ لگی؟ ٹھیک ہے جی۔ آج بھی پارلیمنٹ میں یہ بات متفقہ طور پہ قائم ہے کہ مرزئی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں بھی یہاں پہ روڈ پہ ایک مرزئی ہے۔ آپ آخری بات کرنے لگا، آپ اس کی، یہ شہباز سیمنٹ والا نا، شہباز سیمنٹ والا آپ جانتے ہوں گے، اس کے گھر کے 7 گھر اس کا ہے، آپ اسے دیکھیں، اس بابے کو دیکھیں، اس کے بچے کو دیکھیں، اس کا جو بیٹا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی لعنت ان کی شکل کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔
عجیب اتنا لمبا اس مجھ سے بھی لمبا نہ گول سا پیرا سا منہ ہے. کیوں؟ کیونکہ لعنت پڑی ہوئی ہے ان لوگوں پہ. وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں, ہمارا جو سچا نبی ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں. قرآن کو وہ کہتے ہیں جناب قرآن کا ترجمہ وہ اٹھا کر دیتے ہیں اردو کے پٹھے. بات سمجھ لگی بھائی؟ تو یہ جو ہے شہباز شیمر کے ساتھ مرضی ہے. آپ کبھی آپ کو اللہ کرے ملے, مجھے جب وہ ملتا ہے نا, جب مجھے سڑک پہ نظر آتا ہے, اللہ کی قسم میں وضو میں ہو روزے میں ہو, وہ مجھے دیکھ کے شکل گھما کے بھاگ جاتا, سائڈ پہ ہو جاتا, پیچھے کو چلا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں. جب بھی مجھے وہ سڑک پہ نظر آتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں لگتی میں نے کیا کرنا ہے, وہ سڑک ہی گھوم جاتا ہے, کبھی سیدھا ہو جاتا ہے, کبھی پوٹھا ہو جاتا ہے. یہ رات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, کل شام کی سوری. اس نے مجھے دیکھا, میں صافی چوک سے آ رہا ہوں, مجھے اس نے دیکھا ہے, وہ اب اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ اپنے گھر کے باہر دروازے میں کھڑا ہے کہ تو واپس اندر بڑھ جائے. میرا خوف ہے الحمدللہ اسے, میں نے کئی جگہ پہ اس کو ذلیل کیا ہے, اپنے گھر پر جا. یہی ہونا تھا نا, اللہ نے ایسا اس کو دماغ گھمایا, وہ سڑک پہ گھومنے لگا, ادھر کو چلا گیا, ادھر جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے بھی بائک کی سپیڈ سلو کر لی کہ میں دیکھوں کیا کرتا ہے. وہاں پہ سائڈ پہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا, پھر ایسے ایسے دیکھ رہا پیچھے سے, لنگیا نہیں لنگیا نہیں لنگیا نہیں. جب میں اس کے پاس سے گزرا, میں ایسے اس کو دیکھتا گیا غصے سے, اور میں ساتھ ہی دل میں کہا لعنت ہے مرزائیوں کے اوپر بے شمار. کہہ دو جی ایک نعرہ لگا دے آپ, کہتے ہیں نا مرزائیوں پہ خدا کی لعنت. کیا ہے؟ خدا کی بے شمار لعنت. پوری کائنات کی, انسانوں کی, جانوروں کی. اتنا غلیظ آدمی تھا, اتنا غلیظ تھا اردو کا پٹھا, یہ جو مرزئی تھا اتنا غلیظ تھا. ٹھیک ہے, آخری بات پھر میں کہہ رہا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. اتنا غلیظ انسان تھا کہ کالا ترین تھا, اتنی کالی اس کی شکل تھی, اتنی کالی شکل تھی کہ رات کو کہتے ہیں اندھیرے میں کھلاڑتے تھے نا, اندھیرے میں تھے بھی نہیں سی نظر آتے. اور ہمارے نبی کو عائشہ فرماتی ہے گھر میں اندھیرا تھا, بہت زیادہ اندھیرا تھا. گھر میں چراغ چلانے کے پیسے نہیں تھے, تیل نہیں تھا, پیسے نہیں تھے اور تیل نہیں تھا. تو اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی گھر آئے تو پورے گھر ایسے چمک اٹھا, روشنی سے چمک. یہ پھر آپ کو باتیں بتائیں گے, آج تو باری مل گئی. تو 7 ستمبر کو بل پاس ہوا تھا, قادیانی مسلمان ہے نہیں ہے, ان کے اوپر خدا کی, آپ کی بھی, کہ جہاں کی, یہ عمار کی, یہ ایان کی, یہ کڑیوں کی, نور کی, سب کی کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا نام لے کے کہ مریم کی طرف سے مرزائیوں پہ خدا کی لعنت. ٹھیک ہے, بڑے بغیرت ہے یہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. اللہ سے دعا کریں جتنی بات سے لذے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مرضیوں کے اوپر قیامت کی صبح تک, ہم نے تو کب چلے جانا کب نہیں, زندگی کا کچھ نہیں پتا, مرتے دم تک اللہ ان کے اوپر لعنت بے شمار کرتا ہے. اور ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے بعد میں آنے والے بچے, آپ لوگوں کے بھی بچے, آگے بھی بچے, ان کے دل میں بھی اللہ پوٹ پوٹ کے جناب نبی کا عشق محبت ڈال. جو ہمارے دلوں میں نیک خواہشات اللہ قبول فرمائے. آج مجھے میں جو مشکل وقت آیا ہوا ہے اللہ اس کو بآسانی حل فرمائے. جو ہمارے زمینوں کا کام ہے اللہ وہ بھی بآسانی حل فرمائے. سر ارشد صاحب, سر زبیر صاحب کو اللہ نیک اور سارے بیٹا عطا فرمائے. وہ بھی خواتین نے کہا ہے اللہ ان کو بھی نیک اولاد فرمائے. سر زبیر صاحب کے گھر میں مشکل ہے, پریشانی ہے, اللہ سے دعا کریں اللہ آسانی والا معاملہ عطا فرمائے. آمین اجمعین برحمتک یا